دل سے نکلی ہوئی ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جو تمہارے دل کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ وہ کن کہے گا اور فایا کن ہو جائے گا، درد دور ہو جائے گا، یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے اندر بٹھائی ہوئی ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارا مسلسل دعاؤں کا مانگنا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہارا دعائیں مانگتے رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے تمہارے لیے بہت جلد مدد آئے گی، وہ بھی معجزات کی صورت میں۔ تمہارے دل کی یہ تڑپ جو اس سے کن کی التجا ہے، یہ بتا رہی ہے کہ بس اس رب کا آسرا ہے۔ یقین کی ڈور سے بندھا دعاؤں کا یہی جو سلسلہ ہے، یہ دلیل ہے کہ رب کی اس میں بھی رضا ہے۔ یہ بہتے ہوئے آنسو جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ رب تک تمہاری فریاد لے جانے کا سہارا ہے۔ دل کو اگر ابھی بھی آس ہے اس کے کن فایا کن کی، تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ وہ رب دینا چاہتا ہے۔ اس کی محبت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ وہ اگر دینے پر آ جائے تو سب ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ مالک ہے کن فایا کن کا، جب کوئی ارادہ فرماتا ہے پھر صدیوں کا کام لمحوں میں مکمل کر دیتا ہے۔ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے، اور ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب بھی کبھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ایک بار سوچنا کہ تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور گہرائی کے ساتھ دعا کرنا۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر اٹھنا، ہار نہیں ماننا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے کیسے پلٹتے ہیں۔ وہ رب کریم کارساز ہے، مایوس بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ معجزے تبھی ہوتے ہیں جب تم اللہ کے روبرو کھڑے ہو جاتے ہو۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین بھی رکھو، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا۔ جب بھی تم جلد بازی کرتے ہو تو تمہیں بے چینی ستانے لگتی ہے، تو یاد رکھو کہ توفیق دعا بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے کر آیا ہے تمہیں، کوئی تو اجر ہے، اس لیے اتنے درد سے بار بار گزار رہا ہے تمہیں۔ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، تو پھر کیوں اس نے تمہیں یقین کی پہیلی میں الجھا رکھا ہے۔ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے تمہیں چنا ہے۔ وہ دیر اس لیے کرتا ہے جب کسی کی آواز اس کو بہت پسند آ جاتی ہے۔ وہ بار بار دعا کی توفیق اس لیے دے رہا ہے کیونکہ تمہیں اسے منانا آ گیا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہت کو ہی تمہارا صلہ، یوں ہی تھوڑی نہ تمہیں دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہونے والا ہے تمہارے لیے، اس لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ کن لازم ہو جاتا ہے ایسے مقام پر جس مقام پر ابھی تک تم کھڑے ہوئے ہو اور مسلسل دعاؤں کو مانگ رہے ہو۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے ہی گمان رکھنے چاہیے، ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک مانگتے رہو۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر جائے اور وہی ہو جائے جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے
کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے، تسلسل مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے کہ انسان نہ صبر سیکھتا ہے اور نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو جائے۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے، تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال خود ہی ڈالتا ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہمیشہ سے کھلا ہے اور وہ راستہ دعا کا ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل پر پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، دل نہ بھی راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہا کرو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ یقین رکھو اگر اللہ نے دل سے دعا کا خیال نہیں نکالا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ تو جب بھی دعا مانگو تو یہ یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہی ہو وہ المجیب ہے، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور جب مانگ چکو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعائیں وہ سب بدل سکتی ہیں جو تم نہیں کر سکتے۔ دعائیں وہ کر سکتی ہیں جو چیز تمہاری نظر میں ناممکن ہے، کیونکہ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک آتی ہیں۔ آغاز میں کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام میں وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ تو جو دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ اللہ تمہیں ضرور نوازے گا، چاہے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ سارے دروازے تم پر بند ہو جائیں، سارے ذرائع تمہارے حق میں نہ بھی رہیں، تب بھی وہ عطا کرے گا، مگر جب تم اللہ کی ذات پر توکل اور پورا اعتماد رکھو گے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے پھر وہ کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، یقیناً تمہاری تقدیر میں اگر دعا سے کوئی چیز لکھی گئی ہے تو تم تک دعا کے ذریعے ضرور آئے گی، اور یقین کرو وہ تمہاری تدبیر سے بہتر تدبیر کر کے تم تک اللہ پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔